سورہ انعام کی آیت نمبر 21، سورۃ الانعام کا تیسرا رکوع اور 7ویں پارے کا 9واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتیں جھٹلائے۔ یعنی پوری کائنات میں سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اور اسی طرح وہ سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا شریک کسی کو بتانا، یہ کہنا کہ فلاں اللہ کا شریک ہے، اللہ کے علاوہ فلاں خدا ہے، الہ ہے، معبود ہے، یا اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹی ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اسی طرح جو بات اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب نہ ہو، اس بات کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا، یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا یا اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد نہیں، اسے ہی کہنا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ کا ارشاد قرآن مجید فرقان حمید میں ہے یا حدیث قدسیہ میں ہے۔ اپنی طرف سے اللہ کی طرف کسی بات کو منسوب کر دینا جس کا کوئی ثبوت نہ ہو، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اس میں احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی ضمناً سماعت کر لیں کہ آج میسج کا دور ہے، موبائل کا دور ہے۔ ایک میسج اگر کرنا چاہیں تو ایک ساتھ ہزاروں سینکڑوں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی آسانی سے ہم نیکی حاصل کر لیں گے، اس لیے کوئی بھی میسج آتا ہے تو بغیر میسج کو پڑھے، بغیر اس کی تصدیق کیے وہ آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ بس اوقات تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ میسج کو پڑھتے بھی نہیں ہیں، ایسے ہی آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ تو کم از کم انسان یہ تو کرے کہ میسج فارورڈ کرنے سے پہلے، کوئی ویڈیو آگے فارورڈ کرنے سے پہلے خود تو سن لے، خود تو دیکھ لے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں کوئی غلط بات ہو، نامحرم عورتوں کی تصاویر ہوں یا میوزک ہو یا اور کوئی غلط چیز ہو، اور اگر ہم نے آگے فارورڈ کر دیا تو جب تک یہ آگے پھیلتا رہے گا ہمارے لیے گناہ جاریہ ہوگا۔ اور جب حدیث کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، کسی بزرگ کے قول کی بات ہو، تو فارورڈ کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کرنی چاہیے۔ جو حوالہ دیا گیا ہے اس حوالے میں اصل میں جا کر چیک کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط حوالہ دے دیا گیا ہو، غلط منسوب کر دیا گیا ہو اور ہم آگے فارورڈ کر دیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ قرآن پاک کا حوالہ دیتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، پورے قرآن میں وہ فرمان نہیں ہوتا، اپنی طرف سے لوگ بنا کر، بلکہ بسا اوقات سورت کا حوالہ دے کر بھی اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف کا حوالہ دیتے ہیں، مسلم شریف کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن وہ حدیث اس میں ہوتی نہیں ہے بسا اوقات۔ تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ثواب کمانے کے لیے کوشش کریں اور شیطان ہمیں اس طریقے سے گناہ میں مبتلا کر دے اور یہ گناہ جاریہ ہو جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی جھوٹ منسوب ہو جائے، اگر جان بوجھ کے جھوٹ منسوب کرے تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہ پائیں گے۔